رحمت خدا کی بن کر ہے چھایا. عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان. عرفان رمضان میں خوش آمدید خواتین و حضرات، عزیز و جانمن. لذت اور طاقت، توانائی ایک ساتھ نہیں ملتی ہوتی. اگر یہ ساتھ مل جائے تو اس کو نعمت سمجھیں. ٹینگ میں یہ سارے فلیورز موجود ہیں. ٹینگ مینگو آپ کو گرمیوں میں آم کا مزہ دیتا ہے، اور ڈفرینٹ فلیورز اس کو آپ کی زبان کو اور آپ کے جسم کو توانائی، لذت، طاقت دونوں دیتے ہیں. اس کا کثرت سے استعمال آپ کے لیے نقصان دہ نہیں بلکہ فائدہ مند ثابت ہوگا. ہم یہاں پہ الف لام میم کا آغاز کر رہے ہیں. سوال جواب ہوں گے. موضوع بہت خاص ہے. الحاد یعنی لادینیت، یعنی بے دینی، یعنی دین بیزاری. بہت مایوسی کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں اس کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے. لوگ دین سے بیزار ہو جاتے ہیں، شاید کسی کی تنقید، غلط زبان، سخت زبان، یا پھر کسی اور معاملے وجہ کی وجہ سے. ایک بڑا مسئلہ یہ کہ لوگ سمجھتے ہیں دین سے بیزار ہو جائیں گے تو مسائل سے نکل جائیں گے، جبکہ سب سے بڑا مسئلہ خود یہی ہے کہ جس کے پاس دین نہیں ہے اس کے پاس ہے کیا. میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں ڈاکٹر عمیر سے. الحاد، لادینیت سے مراد کیا ہے؟ اس کا آغاز کب سے ہوا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، جب ہم مختلف مذاہب کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے علم المخاصمہ کی صورت میں ہمیں پورا ایک علم عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ. علم المخاصمہ یعنی کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجنز، جس میں ہم مختلف مذاہب کا باقاعدہ مطالعہ کرتے ہیں. تو جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایتھیزم، اس کے علاوہ جو ایگنوسٹکس ہیں، کرسچنز ہیں، جوز ہیں، پارسی ہیں، اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے لے کر ان تمام تر مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ایڈریس کیا ہے. اچھا. جب ہم الحاد کی بات کرتے ہیں تو مراد وہ ایتھیسٹ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر ہوتے ہیں. یعنی جو ایگزسٹنس آف گاڈ کا انکار کرتے ہیں، خدا ہی کو نہیں مانتے، خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ جب ایک زمانے میں سوشلسٹ انقلاب دنیا میں برپا تھا، اور جب کہا گیا کہ ریلیجن از دا اوپیم فار پیپل، کہ مذہب لوگوں کے لیے ایک افیون کی مانند ہے، تو اس عہد میں تمام مذاہب کا ہی انکار کیا گیا. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے یہ کیپٹلزم کی وجہ سے لوگوں میں سرمایہ دارانہ ذہنیت نے پروان چڑھنا شروع کیا ہے اور انسان لذتیت اور مادہ پرستی میں گھرتا چلا گیا، تو اس سیکولرزم کا نتیجہ دراصل الحاد کی صورت میں نکلا ہے. یعنی اگر ہم مختصر لفظوں میں سمجھنے کی کوشش کریں تو سائنٹیفک، انڈسٹریل، ٹیکنالوجیکل ریولوشن کے نتیجے میں دور جدید میں جو انکار خدا کی تحریک چلنا شروع ہوئی ہے اسے ایتھیزم کہا جاتا ہے. لیکن اگر آپ وجود باری تعالیٰ کے انکار کی بات کریں تو آپ دیکھیے کہ فرعون نے اپنے خدا ہونے کا دعویٰ خود کیا تھا. جی، اس نے خدا کے وجود کا انکار نہیں کیا تھا. تو وہ لوگ جو تمام مذاہب کو ہی غلط قرار دیتے ہوں، چاہے وہ الہامی مذاہب ہوں یا غیر الہامی مذاہب ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نعوذ باللہ من ذالک خدا کے وجود کے منکر ہو جائیں، اور وہ دراصل سبب بنتا ہے جدید سائنسی انقلاب کا یا انڈسٹریل ریولوشن کا، تو اس مذہب کو ہم ایتھیزم کہتے ہیں. اچھا. اب یہاں پر ایک بات پیش نظر رہے کہ جب ہم الحاد کی بات کر رہے ہیں تو یہ ایک تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ شاید دنیا میں الحاد تیزی سے بڑھ رہا ہے، جبکہ آپ اگر گزشتہ یعنی صدی کا مطالعہ کریں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ کہا گیا کہ نعوذ باللہ خدا کا انکار یا خدا کی موت کا نعوذ باللہ من ذالک اعلان کیا گیا. جی، وہ سوویت میں جو معاملہ تھا. لیکن اب نتیجہ یہ ہے کہ جب خدا سے اپنا تعلق توڑ کر انسان نے اپنی ذات میں غور و فکر کیا تو پھر انسان کو جانوروں سے مماثل قرار دیا گیا اور اپنے آپ کو نعوذ باللہ بندر قرار دیا گیا. تو اب انسان اس وقت بے سکون اس لیے ہے کہ اس نے مذہب سے اور اپنے خدا سے اپنے تعلق کو توڑ لیا ہے. میں صرف ایک حدیث یہاں پر بیان کر کے اس بات کو مکمل کروں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر دور میں علم کے وارثین وہ ہوں گے جن میں عدالت ہوگی. عدالت سے مراد ظاہری اور باطنی عدالت ہے، یعنی وہ صاحبان ایمان بھی ہوں گے اور اہل تقوی میں سے بھی ہوں گے. فرمایا وہ تین کام کریں گے. فرمایا وہ انتحال المبتلین، تعویل الجاہلین اور تحریف الغالین. جو انتہا پسند ہیں وہ تحریف کریں گے، اچھا. جو جاہلین ہیں، جہال ہیں، وہ تعویل باطل کریں گے،
اور جو باطل پرست ہیں وہ دین پر حملہ آور ہوں گے. تو فرمایا کہ اہل علم کا کام یہ ہے کہ وہ ان تینوں جہات میں ان تینوں باتوں کا رد کرنے والے ہوں گے. ٹھیک ہے. تو کنکلوژن کے طور پر بس ہم یہی کہیں گے کہ الحاد ایک مذہب کی ہی صورت اب اختیار کر گیا ہے, اور اس کے ظاہر ہے کہ بہت سارے اسباب ہیں یقیناً جس پر علامہ صاحب بھی جو ہے وہ, یعنی ڈاکٹر صاحب اس بات کی حمایت نہیں کر رہے کہ اس کا تاثر یہ دینا کہ یہ بڑی تعداد میں بڑھ رہا ہے, یہ مناسب صرف سوشل میڈیا پہ اس کو پورٹرے زیادہ کیا. ٹھیک ہے. یعنی میں اگر ڈاکٹر صاحب سے سمجھنے کے لیے اختلاف بھی کروں کہ یونیورسٹیز میں, ہمارے تعلیمی اداروں میں یہ رجحان پیدا کر دیا گیا ہے کہ آپ کا کسی بھی دین سے تعلق ہے, تھوڑا سیکولر مائنڈ ہونا چاہیے, اس کے بعد ایک اسٹیپ پیچھے ہو جائے, دین ہونا ہی نہیں چاہیے. کیا یہ رجحان کسی بنا پر ہے, کسی وجہ کے اوپر ہے؟ ہاں دیکھیں آپ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ جو اتھیسٹ کہلاتے ہیں, یہ اتھیسم کے جو ماننے والے ہیں, اتھیسٹ جن کو کہتے ہیں, دہریہ آپ کہہ لیجئے, الہاد ملحد کہہ لیجئے, جو بھی کہہ لیجئے, اس کی ایک تاریخ ہے اور پرانی تاریخ. 2-3 وجوہات ہیں اس کی یہ پیدا ہونے کی, اور 2-3 کلاسیں بھی ہیں ان کی. یہ سب ایک نوعیت کے لوگ نہیں ہیں, 2-3 کلاس ہیں. ایک وہ ہے جو جدلیاتی مادیت کے قائل ہیں, یہ مادہ ہے, جو کہ میٹر ہے, یہ کر رہا ہے سارا, یہ حرکت کر رہا ہے, اسی کا سارا تجربہ, یعنی ان کے اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے جس کو مارکسی فلسفہ کہتے ہیں. کارل مارکس کا فلسفہ ہے, وہ ایک پورا جدلیاتی مادیت کا ایک فلسفہ ہے. اس کے بھی پیچھے فلسفہ ہے معاشیات کا, جی, ایک فلسفہ. ایک ہے مذہبی فلسفہ, اس کا بالکل ٹوٹل, کہ جو مذہبی اپنی یعنی عقیدے کے, ان کا ایک عقیدہ ہے, ان کا یہ مذہب ہے, مولید ہونا بھی ایک مذہب ہے. وہ نہیں مانتے کسی چیز کو, کہ نہیں انسان خود ہی آیا ہے, خود ہی چلے گئے, خود بخود ساری چیزیں ہو گئی. خیر اس کے بڑے دلائل ہیں رد کرنے کے. دیکھیے ہمارے تعلیمی اداروں کی جس طرح آپ اشارہ کریں نا, وہ اصل مسئلہ وہاں پر ہے, جی, اور پوری دنیا میں, یہاں نہیں پوری دنیا میں اصل مسئلہ. وہ کیا مسئلہ ہے؟ پہلی چیز, جس زمانے میں بھی معاشی استحصال شروع ہوتا ہے نا, معذرت کے ساتھ, حضور کی حدیث بھی اس طرف ایک اشارہ کر رہی ہے کہ, یا مولا کائنات کا ایک فرمان بھی ہے, معصوم کا قول ہے کہ عمرا اور علماء, جس قوم کے سرمایہ دار اور علماء یہ ٹھیک ہوں, قوم ٹھیک ہو جائے گی. اچھا, ان میں گڑبڑ ہوگی تو گڑبڑ. تاریخ یہ ہے اس مادہ پرستی کے ایک طبقے کے ملحد ہونے کی, کہ اس جو معاشی استحصال ہوتا ہے نا, جس کو آپ کیپٹلزم یا امپیریلزم کہتے ہیں, جب یہ معاشی استحصال ہوتا ہے تو بد نصیبی سے مذہبی طبقہ ساتھ ہو جاتا ہے سرمایہ داری نظام کے, کیپٹلزم کے ساتھ ہوتا ہے. یہ 200 سال کی تاریخ پڑھ لیں آپ, 300 سال کی تاریخ پڑھ لیں, یہ ساتھ دیتا ہے امپیریلزم کا. یہ چلا جاتا ہے ان کی طرف جو استحصالی قوتیں, طاقتیں, اور ابھی کی بات نہیں کر رہا, ہزاروں سال پہلے چلے جائیں. کیا کرتے تھے یہ ہمارے روحانی مذہبی علماء, جن کو قرآن مجید نے تشبیہ دی, کیا کرتے تھے؟ یہ اکل السحت کھاتے تھے, اپنے جہنم کے انگاروں سے اپنے پیٹوں کو بھرتے تھے. کیوں؟ حکمرانوں کے لیے فتوے دینا, بادشاہوں کے لیے فتوے دینا, کارخانے داروں کے لیے فتوے دینا, سرمایہ داروں کے فتوے دینا, امیروں کے لیے, کیونکہ ان سے ان کے وابستہ ہوتے تھے نا مفادات. اب جب وہ نچلا طبقہ ان کو دیکھتا تھا نا, تو فکر تو قیدی نہیں ہے, فکر امیر اور غریب نہیں ہوتی, فکر تو ہر جگہ ہو سکتی ہے. فکر تو سقراط ہے نا, فکر بقراط ہے, فکر جو ہے وہ افلاطون ہے, فکر ارسطو ہے, فکر کہیں بھی آئے گی. وہ فکر اٹیک کرتی ہے اس نظام پہ. اب جب وہاں مذہبی رہنمائی نہ ہو, نبوت نہ ہو, رسالت نہ ہو, تو اس کی جگہ کون لے گا اٹیک؟ کس پہ کریں گے؟ وہ کہیں گے یہ مولوی, ان کو مذہب کا جو نمائندہ ہے وہ کون ہے, مذہب کو جو ریپرزینٹ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے عالم, علماء. تو ان کے اٹیک, ان کے حملے کا نشانہ کیا بنے گا؟ مذہب بنے گا. یہ اب وہ پھر وہاں سے وہ فلسفہ کام کرتا ہے کہ سب سے بڑی رکاوٹ تمہارے معاشی استحصال کو ہٹانے میں, تمہاری معاشی بدحالی میں سب سے بڑا عنصر مذہب کا ہے, اور سب سے بڑی رکاوٹ مذہب ہے. جب تک مذہب کو درمیان سے نہیں ہٹاؤ گے, یہ سسٹم کو نہیں توڑو گے کیپٹلزم کے, اس وقت تک تم آگے نہیں بڑھ سکتے. لہٰذا ضرورت کس بات کی تھی؟ ضرورت اس بات کی تھی کہ نہیں, نظریاتی مقابلہ کیا جائے, بتایا جائے لوگوں کو اسلام کیپٹلزم کا حامی نہیں ہے, اسلام سرمایہ داری نظام کا حامی نہیں ہے. وہ جس زمانے کی بات کی جا رہی ہے وہ ایک لہر چلی تھی نا, اور اسلامی حکومتیں کمزور پڑ رہی تھی, خلافت عثمانیہ ٹوٹ رہی تھی, مغرب پر آ رہا تھا, لہٰذا وہ کمیونزم کا فلسفہ جو تھا وہ ایک دم پھیلتا چلا گیا. لیکن آج صورتحال مختلف ہے. آج مسلمان ہر محاذ پہ ان سے نظریاتی مقابلہ کر رہے ہیں, ہر جگہ مباحثہ بھی ہو رہا ہے اور ہے. تو اس لیے جہاں وہ طاقت ہے نا, وہاں یہ طاقتیں بھی بھرپور طریقے سے کام کر رہی ہیں, اور الہاد کا مقابلہ بھی ہو رہا ہے. لیکن میں نے بتا دیا کہ ایک معاشی عنصر کو آپ کبھی
کبھی بھی فراموش نہ نہیں کریں کر سکتے. مفتی صاحب سوال یہ بھی ہے کہ یہ تو ہم یونیورسٹیز کی اور کالجز کی بات کریں, دونوں قوتیں آمنے سامنے ہیں, مد مقابل ہیں, مگر اسلامی اداروں میں مدارس میں بھی ایسے فضلہ ہم نے دیکھے ہیں جو نکلے اور اس کے بعد انہوں نے بتایا سیکولر مائنڈ ہے جی, یا لا دینیت کی طرف چلے گئے, یا پھر بالکل کہتے ہیں ہم نے جو پڑھا ہم تو اس پہ گھبرا گئے اور بیزار ہو گئے دین سے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کافی وجوہات کی طرف تو اشارہ ہوا ہے, اور یہ موضوع بڑا حساس بھی ہے اور اسے سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. الحاد کا جو سفر ہے منزل تک اتنے لوگ نہیں پہنچتے ہیں, مگر وہ شروع ہوتا ہے مذہب بیزاری سے. اور اس مذہب بیزاری کی وجوہات ہمارے معاشرے میں جو میں سمجھتا ہوں بنیادی وہ 3 ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم صحیح اپنے دینی علوم جو ہیں اپنی نوجوان نسل سے دور کیے ہوئے صحیح فرما رہے ہیں. اور دوسرا جو ہمارے علماء ہیں, ہماری بھی غلطی ہے, علماء کی بھی غلطی ہے, مگر کچھ یہ ہے کہ ایسے بھی لوگ علماء طور پر پیش کیے جاتے ہیں جہاں علامہ صاحب بھی میری بات سے اتفاق کریں گے, ہم بھی اپنے ساتھیوں میں دیکھتے ہیں کہ جن کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. بے شک ایسے اور ہم وہ پیمانے ہمارے پاس نہیں ہیں, وہ کنٹرول ہمارے پاس نہیں ہے کہ قوم کو ہم کس چہرے کو بطور عالم آگے پیش کریں. صحیح کہہ رہے ہیں, جو مشہور ہو جائے. یہ سب سے بڑی وجہ ہے. سب سے بڑی وجہ یہ ٹک ٹاک پہ مشہور ہو جائے. یہاں ذاکرین کا مسئلہ ہے, ہمارے یہاں بھی یہ مسئلہ ہے کہ جو بول گیا اچھے جملے وہ عالم خطیب ہو گیا, خطیب ہو گیا, وہ اینکر وہ جو. تو یہ جب اینکر کہاں سے آیا اس میں؟ میرا ذہن کہیں چلا گیا. اچھا صحیح ہے, نہیں وہ شیطان بند ہے. کچھ اینکر بھی بنے. صحیح. پھر ان کی گفتگو اور ان کا عمل اور ان کا خیال ایسے بچوں کو اس راہ پہ ڈال دیتا ہے, اور پھر وہ آگے بڑھتے بڑھتے اللہ نہ کرے کہ وہ اس الحاد کی سرحد میں داخل ہو جائیں. تو ہمارے اسلامی معاشرے میں الحاد میں اگر ہم ان چیزوں کو کنٹرول کر لیں, پہلے تو ہماری یونیورسٹیز اور یہ جو ہمارا اے لیول کا ایک فتنہ آیا ہے, تعلیم ہے میرے اپنے بچوں نے کیا ہے, تعلیم بے شک اس کی اچھی ہے, مگر اس کے ساتھ بھی یہ مسائل ہیں. ان والدین کو غور کرنا چاہیے جو والدین اپنے بچوں کے لیے سب کچھ تو انتظام کرتے ہیں مگر کسی اچھے عالم سے اس کی وابستگی نہیں کرواتے ہیں, تو وہ اپنے بچوں کے ایمان کن ہاتھوں میں دے رہے ہیں. پھر کل جا کر کے اگر ان کا بچہ ملحد ہو جائے گا, خدا نخواستہ اگر ایمان چلا گیا تو کیا رہ گیا ہمارے پاس ایمان. تو والدین کو بہت فکر کی ضرورت ہے. خصوصاً میں آپ کو بتاؤں, ہمارے بعض اسکولوں میں اسلامیات کی ایسے تعلیم ہوتی ہے کہ ہمارے رونٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. پیریڈ اسلامیات کا ہے اور پڑھانے والے اس طریقے سے پڑھاتے ہیں کہ ہمارے رونٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو بس یہ ہے کہ بحیثیت ہم ایک اسلامی معاشرہ ہے, حکومت کو بھی, معاشرے کو بھی اور علماء کو بھی اس مسئلے پر غور کرنا ہے. یہ ہماری نوجوانوں کا مسئلہ ہے, سارا قصور نوجوانوں کا نہیں ہے. نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, تو معصوم لوگ ہیں. مگر این جی اوز کا کوئی کردار ہے, آپ کو نظر آتا ہے کوئی فنڈنگ, کوئی فوراً حصہ؟ دیکھیے, جس کا یہ کام ہے آپ اس کا ہاتھ نہیں روک سکتے. جس نے یہ کام کرنا ہے, الحاد کو آپ کے معاشرے میں پھیلانا ہے, اس نے تو اپنا کام کرنا ہے. وہ کام سارے زمانے سے کرتے آئیے. بات یہ کہ ہمارے معاشرے میں یہ پھیل رہا ہے, ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, جو ہم وہ تو کسی کو کیسے بلیم کریں گے وہ یہ کیوں کر رہا ہے. دفاع تو ہم نے کرنا ہے, اپنے نوجوان معاشرے کے ایمان کی حفاظت تو ہم نے کرنی ہے. والدین کی, علماء کی اور اس معاشرے کی اور حکومت کی ذمہ داری ہے. اگر ہم ان 3 چیزوں کو درست کر لیں, علماء بھی اپنے رویوں پر غور کریں. ہمارے اندر سختی ہے, ہم سخت بات کرتے ہیں, نوجوان ہم سے بھاگ جاتا ہے. آج نوجوان کا عالم دین کا رشتہ توڑ دیا گیا ہے. ایک تو اس نوجوان کے ذہن میں یہ ڈالا گیا ہے کہ میں انگلش کے مشکل الفاظ نہیں بول سکتا, اور اسے کہا گیا, اس کے ذہن میں ڈالا گیا کہ جو انگلش بولے گا وہی تربیت یافتہ اور تعلیم یافتہ ہے, پڑھا لکھا. وہ کہے گا یہ مجھے کیا جواب دے گا جب یہ اس کی ذہنی سطح ہی وہ نہیں ہے, میں اس سے کیا پوچھوں. علم سے راستہ کٹ گیا. اب علم سے اس کا تعلق کٹ گیا, عالم سے تعلق کٹ گیا, کہاں لے کے جائے اپنے سوالات. چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں جس کا وہ جواب نہیں پاتا ہے, ان راہوں پہ وہ آگے چلتا پڑتا ہے. بس وہ مچھلی ہے جو رہی ہے پانی میں, لوگ کانٹے ڈالے بیٹھے ہیں, جس کا معصومانہ نہیں. آجزانہ سوال پوچھ لوں آپ سے, اگر آپ برا نہیں مان رہے, مجھے پتہ ہے آپ برا نہیں مانیں گے. جیسے آپ کا ادارہ ہے مجلس, اس کے حوالے سے بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ فورن فنڈنگ اور یہ, اس پہ کیا ہمارا ریئیکشن ہونا چاہیے کہ واقعی ایسی کوئی چیز ہوتی ہے, کیا ضرورت ہوتی ہے باہر سے کوئی امداد آئے؟ دیکھیے, یہ مجھ سے سوال نہیں کیا جانا چاہیے, یہ تو گورنمنٹ سے سوال کیا جانا. اگر کسی کے پاس فورن فنڈنگ ہے تو گورنمنٹ کیا کر رہی ہے, مجھ سے کیوں سوال کیا جا رہا ہے؟ یہ سوال تو گورنمنٹ سے بنتا ہے, وہ اداروں کا کام ہے نا. ملک کی حفاظت کرنا, ایسے لوگوں سے روکنا, وہ ان کی ذمہ داری ہے, میری ذمہ داری نہیں ہے. یہ ادارہ آپ کا ہے؟ ادارہ میرا ہے, لیکن میں تو اپنے ادارے سے یہ کہوں گا لائیے کہاں ہے,
صحیح ہے. نہیں اگر دیکھیے ہر چیز جو ہے ہاں، ہر چیز جو ہے اس کے معیار سے اس کے کام سے پہچانی صحیح جاتی ہے. ہے. صحیح ہے. میں نے کیا کام کیا ہے؟ 7 مدارس قائم ہو گئے، 11 مدارس چل رہے ہیں، مساجد چل رہی ہیں، ماشاء اللہ. 4000 کے قریب خطباء کو ٹرین کیا ہے کہ وہ فرقہ واریت کی بات نہ کیا کریں، بہت خوب. وہ امن سلامتی کی بات کیا کریں. نوجوانوں کو یونیورسٹی کے اساتذہ کے ساتھ بٹھایا ہے ماشاءاللہ. اور انہوں نے سمجھایا ہے کہ اپنے ذہن کو تھوڑا وسیع کریں. بہت خوب. بہت خوب. بتائیے کہ اس سارے کام کے اندر نفیس. اس 4 سے 5 انٹرنیشنل کانفرنسز کی ہیں جو دہشت گردی کے خلاف ہیں، جو ایک دوسرے کو کافر کہنے کے خلاف ہے. یہ سارے کام کیا مجھ سے باہر کے لوگ کروائیں گے اپنے معاشرے کے لیے؟ یہ کس کے کام ہے؟ بہت اچھے. اس بہت وجہ اچھے. آپ کام دیکھتے ہیں نا، 15-20 کام سے سیکنڈ کے ایک بات میں کر دیں کہ ایک سسٹم ہے مدارس جس پہ چلتے ہیں، ایک سسٹم ہے زکوٰۃ و خمس کا سسٹم ہے. اس سسٹم میں پوری دنیا ایک دوسرے سے منسلک ہے. صحیح. وہ جس طرف آپ اشارہ کریں وہ ایک چیز ہے، فارن فنڈنگ جو خاص مقاصد کے لیے کی جائے نا، کہ جہاں یہ دہشت گردی کو پروان، اس ذہن کو پروان چڑھا جائے، وہ چیزیں. لیکن باقی جو دنیا کے جتنے بھی مدارس ہیں ان کا سسٹم ایک بیس کرتا ہے نا زکوٰۃ و خمس پہ. وہ سرحدوں کا پابند نہیں ہوتا. وہ قرآن کی تعلیمات و مدارس کے لیے کوئی بھی کہیں بھی یہاں سے بھی بھجوایا جا سکتا ہے، وہاں سے بھی. آپ نے اپنا خمس والا سیو کر لیا، سیکیور کر لیا. نہیں سسٹم ہے سب. صحیح ہے، میں سمجھ رہا ہوں. زکوٰۃ ہو یا خمس ہو، ہر اصل جگہ میں یہ سسٹم. یہ سوال پوچھے جائیں گے، جواب آئیں گے تو اطمینان ہوگا، ورنہ یہ ذہن میں ابہام پیدا کرے گا. ایک مختصر وفا میں لکھوں. مدارس کا جو نظام ہے وہ اتنا اسے کمزور بنیاد بھی کہہ سکتے ہیں اور بہت مضبوط بھی کہہ سکتے ہیں. کمزور بنیاد اس پر ہے کہ اگر مدرسہ والا کوئی گڑبڑ کرے گا تو دوبارہ کوئی دینے نہیں آئے گا. اچھا. مضبوط اتنا ہے کہ کسی ایک سے وابستہ نہیں ہے، کوئی اسے روک نہیں سکتا. بہت خوب. بہت خوب. ہم ایک مختصر سے وفا لے رہے ہیں. وہ لوگ جو مدارس میں اپنی امداد بھجواتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. وہ لوگ جو اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں، خیر کے معاملوں میں استعمال کرتے ہیں، لوگوں تک پہنچاتے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. البتہ کوئی ایسا گمان اگر ہمارے پاس ہے تو اس سے ذرا ہمیں بچائے. لوٹ کر آئیں گے. عرفان رمضان میں آپ کا انتظار ہے. رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا. عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان. جی، عرفان رمضان میں آپ کا خیر مقدم ہے. آپ کی مصروفیت اور اس مصروفیت میں سے یہ وقت، یعنی وقت کا صحیح اسراف آپ کے لیے، ہمارے لیے بہت خاصیت کا حامل ہے. میں اجتہاد کے علاوہ بھی ایک موضوع رکھتا ہوں آج، اور میرے آگے والے دنوں میں بہت اچھے اچھے موضوعات ہیں. میں نے کل خمس کا ایک ٹاپک مس کیا، کوشش کروں گا اس کو بھی کہیں نہ کہیں شامل کر لوں گا. آنے والے دنوں میں اتفاق پہ بات کروں گا. کوشش یہ ہوگی کہ قیاس رائی، اجتہاد، اس پہ بھی ایک بہت اچھا موضوع ترتیب ہے. آج ہم الحاد پہ بات کر رہے ہیں، اور الحاد کو ہم لادینیت کے زاویے میں پرکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے معاشرے میں کس حد تک اس کا اثر و رسوخ ہو چکا ہے، کس حد تک ہم نے اس کا دفاع کرنا ہے، اور کیا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. ڈاکٹر صاحب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ جو قرب قیامت ہے، اس سے پہلے چند ہونے والے معاملات میں سے یہ الحاد اور خاص طور سے لادینیت یا دین بیزاری یا پھر مذہب بیزاری یا پھر عالم دین کو دیکھ کے دور ہو جانا یا مذہبی کتابوں سے اتنی دوری اختیار کر لینا آج سے نہیں پایا جا رہا، بہت پہلے سے نہیں پایا، اور یہ چلتا رہے گا. دیکھیے، میں جس کی طرف بار بار ابتدا میں بھی اشارہ کر چکا ہوں کہ الحاد کا جو مسئلہ ہے یہ صرف اسلام کو درپیش نہیں رہا، تمام مذاہب بلکہ تمام ہی مذاہب اور ادیان کے لوگوں نے، چاہے وہ کسی بھی فارم میں خدا کے تصور پر یقین رکھتے ہوں، انہیں ایتھیزم کا سامنا کرنا پڑا ہے. اب آپ دیکھیے کہ پاکستان میں خصوصی طور پر یا پوری اسلامی دنیا، یا آپ اس سے پہلے آپ کرسچینٹی کی بات کریں، ہمارے ہاں جو ایجوکیشنل سسٹم ہے، مذہب اور تعلیمی نظام کو الگ کر دیا گیا. مذہب کے جب آپ تمام تر تعلیمی نظام کے ساتھ اس کی ایک نسبت کو دیکھتے ہیں، آپ دیکھیے ہمارے ہاں جب معاشیات پڑھائی جاتی ہے تو وہ سیکولر معاشیات. جی. ہمارے ہاں جب پولیٹیکل سائنس یا میس کام سے لے کر سوشل سائنسز کے جتنے بھی سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں تو وہ مائنس ریلیجن پڑھائے جاتے ہیں. حالانکہ اگر میں یہاں پر صرف اسلام کی بات کروں تو آپ کو ان اسلامی علوم کی جڑوں میں آپ کو یہ تمام تر سوشل سائنسز کی آپ کو اس قدر خوبصورت تعبیرات نظر آئیں گی کہ جو دنیا کے آج زندہ مسائل کو حل کرنے والی ہیں. جی. اب مسئلہ یہ ہے کہ جدید سوشل سائنسز کا وجود دراصل انکار وحی کی صورت میں وجود میں آیا ہے. جی. جب آپ انسان کو مرکز کائنات قرار دے دیتے ہیں،
نعوذ باللہ وحی کے انکار کے بعد خدا کے وجود کا کوئی شخص منکر ہو جاتا ہے تو اب وحی کی جگہ سوشل سائنسز جو ہیں وہ انسان کے پرابلمز کو ڈسکس کرتے ہیں. صحیح. تو اب آپ اکنامکس میں ایلفرڈ مارشل اور کارل مارکس اور لینن جیسے لوگوں کو تو پڑھیں گے, لیکن آپ وہاں حضرت امام محمد یا امام زید یا آپ ان شخصیات کو نہیں پڑھیں گے کہ جنہوں نے باقاعدہ پورے اسلامی معاشی نظام کے ڈھانچے کو آپ کے سامنے کھڑا کیا. تو پہلی بنیادی بات جو سبب میں سمجھتا ہوں وہ آپ کا اس وقت موجودہ ماڈرن ایجوکیشن سسٹم ہے جہاں نالج نہیں ہے, ایجوکیشن فار دا سیک آف کمرشلائزیشن ہے. دوسرا جو ایک بڑا سبب ہے وہ یہ ہے کہ سائنٹیفک ریولوشن کے برپا ہونے کے بعد اب نوجوانوں کے ذہن کے اندر ریزن اور ریلیجن کے درمیان میں ایک کانفلکٹ بظاہر ان کو نظر آتا ہے. اچھا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ریزننگ اور ریلیجن کے درمیان میں ایک تضاد ہے. اس سے متعلقہ ان کے ذہن میں کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں. جب سوالات پیدا ہوتے ہیں تو وہ کسی عالم دین سے جب سوال کرتے ہیں تو وہاں اس کو جھڑک دیا جاتا ہے, یا جس طرح علامہ صاحب نے بھی کہا کہ اسے کافر کہہ دیا جاتا ہے. جی, دین سے باہر نکال. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے نوجوان جرت مندی کے ساتھ آگے بڑھ کر ایک فرینڈلی ماحول میں سوال نہیں کر پاتے. تو اگر ہمارے ہاں جو اہل علم ہیں اگر وہ اپنے مطالعے کی وسعت کو بڑھائیں, اپنی فہم کی سرحدوں میں اضافہ کریں, نوجوانوں کو اپنے قریب کرنے کی کوشش کریں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ان کے ذہنوں میں اٹھنے والے سوالات کو براہ راست ایڈریس کیا جائے گا تو آپ درست طور پر اس مسئلے کو ایڈریس کر سکتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو منہج بیان کیا ہے الحاد کو کنفرنٹ کرنے کا وہ بہت قابل توجہ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جب کبھی بھی آپ دیکھیے قرآن میں جہاں کہیں ملحد کو ایڈریس کیا گیا جو خدا کے وجود کا منکر ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے فوراً بعد یا تو آفاقی دلائل دیے ہیں کہ تم آسمانوں میں, آسمان کی رفت میں, آپ زمین کے بچھونے میں, یا پہاڑوں کی صلابت اور سمندروں کی طغیانی اور دریاؤں کی روانی میں غور و فکر کریں, یا آپ اس انسانی وجود میں آپ غور و فکر کریں, یا آپ انسانی تاریخ کا مطالعہ کریں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر تم الحاد کا مسئلہ دور جدید میں کنفرنٹ کر رہے ہو تو ماضی. لاہور اور اس کے مضافات میں فقہ جعفریہ کے مطابق اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے. تاریخی دلائل پر غور و فکر کریں گے تو آپ بہت آسانی کے ساتھ اس پرابلم کو ایڈریس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, خوب فرمایا آپ نے. جہاں پہ ہم بہت ساری چیزوں سے دین کو دور رکھتے ہیں وہاں پہ علامہ اقبال نے سیاست کے لیے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. یہی آپ نے فرمایا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. بہت ضرورت ہے اس کی حرارت قوم کو دینے کے لیے, مگر حرارت سے زیادہ میں الفت اور مودت بھی دینا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ اس خشک اور حساس موضوع کے اوپر ذرا سی ایک خوبصورتی کا اضافہ کیا جائے, ذرا سے اس کو تر کیا جائے عشق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. وسیم عباسی سے گزارش کروں گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں بڑے دن ہوئے گل سجاتے سجاتے میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے. میرے لب پہ مولا نہ کوئی صدا ہے, فقط مجھ نکمے کی بس یہی دعا ہے, بس یہی دعا ہے. میری سانس نکلے در مصطفیٰ پر, میری سانس نکلے در مصطفیٰ پر. غم دل نبی
سناتے سناتے میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے. یہ ہے میرا ایمان میرا یقین ہے میرے مصطفیٰ سا نہ کوئی ہنسی ہے میرے مصطفیٰ سا نہ کوئی ہنسی ہے کہ رخ ان کا دیکھا ہے جب سے قمر نے کہ رخ ان کا دیکھا ہے جب سے قمر نے نکلتا ہے منہ کو چھپاتے چھپاتے میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے. کیسو ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے ابرو ہیں کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں گردن ہے کہ برفر کے زمیں اوج سریا لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے ہیں وہ دانت وہ شرازۂ شبنم کے تراشے یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک مختصر سے وقفہ لیں گے, لوٹ کر واپسی آئیں گے. شکریہ ادا کرتے ہیں ان لوگوں کا جنہوں نے آج کی اس ٹرانسمیشن کو ہمارے لیے مستقل طور پہ کامیاب بنایا, یعنی ہماری معاونت فرمائی ہے الحبیب ریسٹورنٹ کا اور زمزم بیکرز کا. میں شکر گزار ہوں اور ساتھ ساتھ فاتحہ یعنی اس انداز سے پروگرام کے پیچھے بھی دعائے مغفرت فرماتے ہیں. ہم درجات کی بلندی کی گزارش بھی کرتے ہیں پروردگار سے کہ ان کے لیے حاجی حضور بخش کلور صاحب کے لیے پروردگار ان کی مغفرت فرمائے, اور ان تمام لوگوں کا جو ہمارے ساتھ اس میں ہاتھ ڈالتے ہیں, حصہ بڑھاتے ہیں, تعاون کرتے ہیں. عرفان رمضان میں آپ کا انتظار رہے گا. رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان